لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ انسان جسم اور روح کا امتزاج ہے۔ جس طرح انسان جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ویسے ہی روحانی اور اخلاقی بیماریاں بھی آہستہ آہستہ اسے گھیرنے لگتی ہیں، جن میں بغض، کینہ، عداوت اور حسد شامل ہے۔ حسد، کینہ، بغض ایسی روحانی بیماری ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کو بھی نامحسوس طریقے سے کھا جاتی ہے، لیکن انسان اس سے ناواقف ہی رہتا ہے اور اس میں مبتلا ہو کر جہاں کبھی کبھار دوسروں کا نقصان کرتا ہے، وہاں اپنا نقصان لازمی کر بیٹھتا ہے۔ حسد ایک ایسا موذی مرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق میں اس موذی مرض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے، جیسا کہ فرمایا وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد۔ حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں اور جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہا جاتا ہے۔ حسد سے مراد کیا ہے؟ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان پر اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھ کر اور عطا کردہ نعمت کو دیکھ کر دل میں گھٹن محسوس کرے تو یہ حسد کی علامت ہے۔ حسد کے پیچھے اصل میں تکبر چھپا ہوتا ہے، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ حسد کی پوری عمارت ہی تکبر پر کھڑی ہوتی ہے۔ حاسد دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر نہ صرف دل میں کڑتا ہے اور اپنا خون جلاتا ہے، بلکہ بعض اوقات عملی طور پر محسود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس سے یہ نعمت چھین جائے، چاہے خود اسے نہ ملے، یعنی حاسد کو۔ تکبر کی وجہ سے حاسد سمجھتا ہے کہ محسود اس نعمت کے قابل نہیں جو اسے ملی ہے۔ اس نعمت کا حقدار حاسد خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ حسد کا نیم متضاد رشک ہے۔ رشک کا معنی ہے کہ کسی کے پاس کسی نعمت کو دیکھ کر اس کی خواہش کرنا کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، رشک کہلاتا ہے۔ حسد اور رشک دونوں جذبات ہیں جن میں باہم فرق یہ ہے کہ حسد منفی سوچ سے جنم لیتا ہے، جبکہ رشک نیم مثبت سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ حسد کا صحیح متبادل قبول اور قناعت ہے، جو کہ مکمل مثبت سوچ کی عکاسی کرتا ہے، یعنی کسی دوست، رشتہ دار یا جاننے والے کے پاس کوئی چیز دیکھ کر خوش ہونا اور اس کے لیے مزید بہتری کی تمنا کرنا۔ رشک سے ایک مثبت مقابلہ کی روح بھی جنم لیتی ہے جو معاشرے کی ترقی کا باعث ہے۔ مومنین کو بھی ایک دوسرے پر رشک کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جیسے کہ فرمایا فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی کسی دوسرے کی ترقی دیکھ کر اس کے لیے جائز طریقے سے کوشش کرنا اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا۔ اس کے برعکس حاسدی انسان شروع سے ہی یہ منفی سوچ رکھتا ہے کہ میں تو اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے منفی سوچ کی وجہ سے دوسرے سے اس کا مقام چھیننے کی مذموم کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے منصوبے بناتا ہے اور اپنی تمام صلاحیتیں محسود کو ضرر پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے ذلت اور رسوائی مول لیتا ہے۔ حسد کی ابتدا عموماً منفی سوچ سے جنم لیتی ہے۔ اگر انسان کے دل میں منفی سوچ جنم نہ لے اور انسان ہر چیز کے مثبت پہلو کو دیکھے تو یقیناً وہ اس موذی بیماری سے بچ سکتا ہے۔ انسان کی سوچ اور انداز فکر ہی اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے میں معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ اگر انسان کی سوچ اچھی اور مثبت ہوگی تو اس کی نیت میں نہ تو فتور آئے گا، نہ اس کے اعمال بد ہوں گے۔ نیت کا دار و مدار سوچ پر ہی ہوتا ہے۔
نیت سوچ کے کامل ہونے اور اس پر عمل درآمد کا نام ہے۔ اگر سوچ اچھی ہوگی تو نیت صالح ہوگی جس پر عمل کا دار و مدار ہوگا، اور اگر سوچ منفی ہوگی تو نیت میں کھوٹ رہے گا، اور اگر اس سے اچھا عمل بھی سرزد ہو جائے تو لا حاصل ہی رہے گا۔ ایک شخص جب غرور و تکبر میں مبتلا ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز اسی کے لیے ہے اور ہر چیز پر اس کا ہی حق ہے، کیونکہ غرور کی بیماری میں مبتلا شخص باقی افراد کو حقارت کی نگاہ سے ہی دیکھتا ہے، اور اگر اسے کسی میں کوئی گن نظر آ جائے تو مغرور آدمی اس پر تلملا اٹھتا ہے کہ اس حقیر آدمی میں یہ بات کہاں سے آ گئی، جبکہ اس کا حقدار تو میں خود تھا۔ تو غرور جہاں بذات خود ایک پوری بیماری ہے، وہاں ہی حسد اس کو دو آتشا کر دیتی ہے۔ طبقاتی تفریق میں بھی حسد کی بڑی وجہ بنتی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے ذوق میں خود کو چودھری یا ترم خان اور نوابین اور سرداروں میں شمار کرتے ہیں، ان کے قرب و جوار میں اگر کوئی غریب آدمی محنت و مشقت کر کے کسی اچھے مقام کو پا لے تو نام نہاد بڑوں کو طبقاتی احساس برتری کی وجہ سے کلیجے میں سوئیاں چبھنی شروع ہو جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو داد دی جائے اور اس کے لیے دعا گو ہوا جائے۔ وڈیروں کو یہ بات بہت بھلی لگتی ہے کہ کسی کی بدخواہی کی جائے۔ اس کے برعکس وہ متضاد بھی اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی سفید پوش آدمی اپنی جائز آمدن سے اپنے رہن سہن کا معیار جدید اور بہتر کر لے تو بیمار ذہنیت کے پڑوسی اور جاننے والے اخلاقی بدہضمی کی وجہ سے اور طبقاتی احساس کمتری کی وجہ سے حسد اور جلن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں رویے فی الحقیقت طبقاتی احساس برتری یا طبقاتی احساس کمتری کے باعث پیدا ہوتے ہیں اور حسد کے زمرے میں آتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی شخص کسی بھی وجہ سے کسی دوسرے سے نفرت و کینہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو کہ بذات خود بھی ایک بیماری ہے۔ اس کینہ و نفرت کی وجہ سے بھی وہ اس کے پاس کوئی نعمت نہیں دے سکتا اور حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں اور سوکھی گھاس کو کھا لیتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 109 میں آیا ہے کہ اہل کتاب کے دل میں جو حسد ہے وہ چاہتے ہیں کہ مومنین بھی ان کے کفر کو اختیار کر لیں، جیسا کہ فرمایا وَدَّ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں۔ سورہ نساء کی آیت میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے، اکثر یہودی اسلام کے عروج کو دیکھ کر حسد کیا کرتے تھے، جیسا کہ فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، جو خدا نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت میں مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جو کچھ خدا نے ان کو دیا ہے اس پر راضی رہیں، اور جو دوسروں کو دیا ہے اس کی حسرت نہ کھائیں۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان المومن یغبط ولا یحسد والمنافق یحسد ولا یغبط، یعنی مومن رشک کرتا ہے حسد نہیں کرتا، لیکن منافق رشک نہیں کرتا بلکہ حسد کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ حسد نہ کرنے والے کا بدن تندرست رہتا ہے، یعنی حسد کا پہلا نقصان خود حاسد کو ہی ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا سب سے پہلے اپنے ایمان کو جلاتا ہے، پھر خود کڑ کر اپنا خون جلاتا رہتا ہے۔ اس کے سوچنے کی صلاحیت محدود ہوتی جاتی ہے، اس کی تعمیری قوتیں سلب کر لی جاتی ہیں، اور وہ جس سے حسد کر رہا ہوتا ہے اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر وقت منصوبے بناتا رہتا ہے، اور اسی فکر میں روز و شب غلطاں رہتا ہے کہ محسود کو کس طرح نقصان پہنچا سکے، جس سے اس کی زندگی ایک خاص دائرہ کار میں ہی گھومتی رہتی ہے۔ حاسد بعض اوقات محسود کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی فعل بھی سر انجام دے دیتا ہے جو غیر قانونی نہ بھی ہوں تو غیر اخلاقی ضرور ہوتے ہیں، جیسے کہ گندی الزام تراشی، کردار کشی کی مضموم کوشش، محسود کی پردہ دری کی کبھی حرکات، جن سے حاسد اپنی بدبختی کو خود آواز دیتا ہے۔
کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی پردہ دری کرے گا تو اگر وہ اپنے گھر میں کمروں میں بند ہو کر بھی بیٹھا ہوگا تو رسوائی اس تک پہنچ جائے گی۔ نیز قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے پردے کھولے گا اور اس کا سیاہ نامہ اعمال سب لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ایسی بدبختی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ حاسد کی ان تمام حرکات سے محسود کی عزت تو اور بڑھتی ہے، مگر حاسد کی معاشرے میں عزت کم ہوتی جاتی ہے۔ ان افعال کا تعلق تو ظاہری اور مادی دنیا سے ہے، لیکن باطنی یا قلبی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حاسد کی نیکیاں حسد کی بنا پر جل جاتی ہیں، جیسے خشک لکڑیاں آگ میں جل جاتی ہیں۔ اپنے مومن بھائیوں سے حسد کی بنا پر اس کو تائید الہی بھی نصیب نہیں ہوتی اور اس کی دعاؤں میں سے اثر اٹھ جاتا ہے۔ حاسد سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوتے، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہ ہو وہ تو ہر لمحہ نقصان میں ہے۔ اگر غور کیا جائے تو حسد کرنا خود پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ حسد کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ حاسد دوسرے کی نعمت کا زوال چاہے کہ خواہ مجھے نہ ملے مگر اس کے پاس سے بھی جاتی رہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ حاسد دوسرے کی نعمت خود لینا چاہے۔ مثلا اگر کسی کو معاشرے میں کوئی مقام مل گیا ہے تو وہ چاہے گا کہ یہ مجھے مل جائے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ حاسد اس نعمت کے حاصل کرنے سے خود تو عاجز ہے، اس لیے آرزو کرتا ہے کہ دوسرے کے پاس بھی نہ رہے۔ چونکہ اس سلسلے میں اس کی ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ محسود کو کسی طریقہ سے معاشرے میں بدنام کر دے اور اپنے جلتے ہوئے دل کو کچھ ٹھنڈک پہنچا سکے۔ حسد کے کل 7 اسباب ہیں۔ پہلا سبب عداوت اور بغض ہے، جس سے کسی کو ایذا پہنچ جائے۔ پہلے تو وہ بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور مجبور ہو کر چاہتا ہے کہ اس پر غیبی مار پڑے۔ اس کی مصیبت سے خوش اور آرام سے ناخوش ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلائی پہنچے تو ان کو برا لگتا ہے، آل عمران۔ دوسرا سبب تکبر ہے کہ حاسد اپنی بڑائی کا خواہش مند ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ انہوں نے کہا کیوں نہ یہ قرآن 2 معروف بستیوں کے کسی بڑے شخص پر اتارا گیا، الزخرف۔ تیسرا سبب سرداری کی خواہش ہے کہ حاسد چاہتا ہے کہ سب میرے حاجت مند ہوں۔ چوتھا سبب غرور اور بڑائی ہے۔ حاسد دوسرے کو نعمت کا نااہل سمجھتا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ حاسد دوسروں کے کمال میں اپنا زوال سمجھے کہ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو میں ناکام ہو جاؤں، جیسے کہ آج ہم اپنے ہم پیشہ سے اس قسم کا حسد رکھتے ہیں۔ چھٹا سبب حکومت کی طمع ہے کہ حاسد چاہتا ہے کہ میں اپنے کمال میں بے نظیر رہوں، کہ میرے برابر کوئی دوسرا نہ نکلے، اور سب سے بڑھ کر حاسد کی کم ظرفی اور کمینہ پن یہ ہے کہ اس سے کسی کا خوشحال ہونا دیکھا نہیں جاتا۔ حضرت عبداللہ بن کعب اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے گئے ہوں وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال کی حرص اور حسد مسلمان کے دین کا نقصان کرتے ہیں۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ انسان اس شخص سے بھی حسد کرنے لگتا ہے جو کوئی نیکی کر رہا ہو۔ مثال کے طور پر کسی کو خدمت دین کی توفیق مل رہی ہے یا وہ انسانوں کی بہبودی کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے قریبی لوگ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو لوگ اس کو نیک کام سے روکنے کی اس طرح سے کوشش کریں گے کہ اس کو باور کرائیں گے کہ تمہیں یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم بھی تو نہیں کر رہے اور کوئی اور بھی یہ کام نہیں کر رہا تو تم کیوں اپنی جان ہلکان کرتے، آخر کتنے لوگوں کو تم اس سے فائدہ پہنچا سکو گے۔ جب یہ حربہ کامیاب نہیں ہوتا تو حاسدین اس کی نیت پر شک کا اظہار شروع کر دیتے ہیں، اور جب اس سے بھی کام نہ چلے تو اس کے کام پر نکتہ چینی شروع کر دیں گے اور الزام تراشیوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا، اور مقصد ان تمام کوششوں کا یہی ہوتا ہے کہ اسے نیکی سے روک دیا جائے۔ وجہ وہی ہے، ایک منفی سوچ کہ ہم خود تو نیکی کر نہیں سکتے، اور اگر کوئی ہمارے سامنے نیکی کر رہا ہے تو اس سے ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے کہ وہ نیکی ہم کیوں نہیں کر رہے، اور ضمیر کی آواز کو دبانے کے لیے ہم یہ آسان مذموم ابلیسی طریقہ اپناتے ہیں کہ نیکی کرنے والے کو نیکی کرنے سے روک دیں۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ اکثر لوگ اس تجربہ سے گزرے ہوں گے کہ جس سے نیکی کی جائے اور زمین سے اٹھا کر اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا جائے تو ایسا شخص اپنے قدم جمانے کے بعد پہلا کام یہی کرتا ہے کہ اپنے محسن کے احسان کو ماننے کی بجائے اسے باور کراتا ہے کہ میں تمہاری مدد سے کھڑا نہیں ہوا بلکہ یہ میری اپنی ہوشیاری تھی۔ اور پھر اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ جب محسن پر مشکل وقت آتا ہے تو ایسا شخص جس سے آپ نے کوئی نیکی کی ہوتی ہے اسے آپ اپنے دشمنوں کی صفوں میں کھڑا ہوا پاتے ہیں، اور یوں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کے قول کو سچ ثابت کر دیتا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون۔ پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، مگر پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی طوفان کی صورت میں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا لے گا تو ہم تیری خالص عبادت کرنے والے بن جائیں گے، لیکن جب ساحل سمندر پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ہم اپنی سمجھداری اور ہوشیاری کی وجہ سے بچ کر آئے ہیں، اور خدا کا اس میں کیا کمال ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے حسد کرنے والا ابلیس ہے، اور یہ حاسدین کا سردار ہے۔ یعنی ہر حاسد انسان اصل میں ابلیس لعین کا پیروکار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حسد کی آگ میں جلنے والا پہلا انسان قابیل ہے، جس نے اپنے بھائی کو حابیل کو حسد کی شدت کی وجہ سے قتل تک کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو عزت و تکریم کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تو ابلیس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس عزت و منصب کا حقدار تو میں ہوں، یہ آدم جو ابھی ابھی میرے سامنے تخلیق ہو رہا ہے یہ بلا کہاں سے اور کس طرح صاحب عزت ہونے جا رہا ہے۔ اپنے منصب اور اپنے علم کے ذوق میں ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کر بیٹھا۔ حسد نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی مفقود کر دی اور اپنی تخلیق آگ سے کیے جانے اور آدم کی مٹی سے کیے جانے کو عذر بنا کر اس کے سامنے پیش کر دیا اور انا خیر منہ کا نعرہ لگا دیا، حالانکہ وہ رب قدیر جو دونوں کا خالق و مالک ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ قادر مطلق تو کسی سے کچھ پوچھنے کا بھی روادار نہیں اور دلوں کے حال خوب جانتا ہے اور ہر چیز کی حقیقت سے خوب واقف ہے۔ پس حسد نے اسے راندہ درگاہ ابلیس بنا دیا، اور پھر اس پر بس نہیں بلکہ آدم سے حسد کے باعث ان کو اللہ پاک کی بارگاہ میں رسوا کرنے کی خاطر انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اکسانے کا عمل بھی اسی حسد کے نتیجہ میں تھا۔ وہی منفی سوچ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی، کیونکہ ابلیس بخوبی جانتا تھا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے وہ کسی اور کو بھی یہ سعادت حاصل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے گا۔ گویا حسد ان اولین گناہوں کے دستے میں شامل تھا جن پر گناہوں کی عمارت کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ سلسلہ پھر تھما نہیں۔ قابیل نے حسد ہی کی بنا پر حابیل کو قتل کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے کی وجہ سے آپ کے بھائیوں نے حسد کیا، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور ہمارے معاشرے کی رگوں میں ایک جان لیوا زہر کی طرح سرایت کر چکا ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کر کے جو مذموم بنیاد قائم کی اس کی تجدید پھر ہمیشہ ہوتی رہی۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بھیجا جاتا ہے ابلیس کے پیروکار اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی یہی دلیل ہوتی ہے انا خیر منہ، یعنی اسے یہ نعمت کیوں عطا کر دی گئی جبکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ الزخرف میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ منکرین کا یہی اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کچھ نازل کرنا چاہتا تو ہم میں سے معروف لوگوں پر اپنا کلام نازل کرتا، جیسا کہ فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ یہ قرآن دو معروف بستیوں کے کسی بڑے شخص پر اتارا گیا۔
فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ تم تو صحیح طور پر بول بھی نہیں سکتے، کیسے ممکن ہے کہ مجھ جیسے جاہ و جلال والے شہنشاہ کو چھوڑ کر خدا تم جیسے کمزور اور کمتر انسان کو چن لے؟ یہودیوں کے فقیہوں اور فریسیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو یہ اعتراض کیا کہ تم تو حلال زادے بھی نہیں ہو، تم کیسے خدا کی بادشاہی کو دنیا میں قائم کر سکتے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے اعتراض کیا کہ ہم جیسے علم و فضل والوں کو چھوڑ کر خدا تم جیسے امی اور یتیم کا کس طرح انتخاب کر سکتا ہے؟ جیسا کہ فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے محض تمسخر کا نشانہ بناتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے؟ خاتم الخلفاء اور مجدد الفاخر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا انکار بھی ایسے ہی تکبر اور حسد کی وجہ سے کیا گیا، اور آج کے زمانہ میں حضرت عبد الغفار علیہ السلام موعود مجدد 15ویں صدی ہجری، موعود ذکی غلام مسیح آخر الزمان، موعود مسیح ابن مریم کے الہی پیغام کو جماعت احمدیہ انتخابی خلافت گروپ نے اسی تکبر اور حسد کی وجہ سے ٹھکرا دیا کہ ہمارا تعلق تو اعلیٰ مرزا خاندان سے ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے علم و فضل والوں اور پگڑ پوشوں کو نظر انداز کر کے ڈاور کے ایک دیہاتی کو خلافت علی منہاج نبوت کے منصب پر سرفراز فرما دے۔ جماعت احمدیہ کے خلیفہ مرزا طاہر صاحب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے اور دوسروں کو بھی اپنے لیے دعاؤں کی تلقین کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ سب روحانی مقام مجھے ہی عطا فرما، مگر وہ اپنے ارادوں میں ناکام و نامراد رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاندان، ذات، برادری کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتا، اور جس پر چاہتا ہے اس پر اپنا فضل نازل فرماتا ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا انتخاب کہاں سے کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ کجروں لوگوں کے دلوں میں حسد کی بیماری کو ہوا اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے ہی ملتی ہے۔ جب علماء، فضلاء اور بڑے بڑے ترم خان اور پگڑ والوں اور کچھ کج کلاہوں کو چھوڑ کر ایک غیر معروف انسان کو منتخب کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل، حقیر، امی، جاہل، نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا انتخاب اسی لیے ہوتا ہے کہ خبیث کو طیب سے علیحدہ کر کے دکھا دے، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، اے عاشقان خاتم النبیین رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب تعریفوں، سب محبتوں اور سب عبادوں کے لائق ایک ہی ہے، وہی ہمارا آسمانی باپ۔ اگر ایسے حسین آقا رب العالمین اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کا قرب چاہتے ہو تو اس کے مرسلین پر سچا ایمان لاؤ۔ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کا انتخاب گہری حکمت اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے مقربین اور طیبین میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو انشراح صدر سے قبول کرو۔ مسیح آخر الزمان حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اور ذکی غلام مسیح آخر الزمان حضرت عبد الغفار علیہ السلام پر ایمان لاؤ، کیونکہ ایمان کے بغیر انسان خسارے سے نہیں بچ سکتا اور نہ نیک اعمال کی توفیق پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مومنین و مقربین بندوں میں شامل فرمائے، ہمارے دل کو حسد سے پاک کر دے، تاہم الہی مرسل اور مجدد 15ویں صدی ہجری حضرت عبد الغفار علیہ السلام کے انکار سے ابلیس لعین کی راہوں پر قدم مارنے سے بچ جائیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بزرگ ہستی کا عرفان عطا فرمائے اور اپنی محبت سے اور اپنے مرسلین کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.